السلام علیکم۔ ناول لمس جنون، رائٹر زویا علی شاہ، ایپیسوڈ نمبر 10۔ رومان شاہ نے شاپنگ کے بعد اپنے ڈرائیور کو کال ملائی، اسے اوپر آنے کو کہا۔ ڈرائیور ساری شاپنگ بیگ اٹھا کر گاڑی میں رکھنے کے لیے گیا۔ رومان شاہ نے مرحا اور میرب کو کھانے کو کہا تو دونوں کافی بھوک لگ رہی تھی۔ دونوں نے ہاں میں جواب دیا۔ شاہ دونوں کو اپنے ساتھ لیتا ہوا مال کے کیفیٹیریا میں آ گیا۔ آرڈر تم کرو گے یا میں؟ ذرا کال پہ بات کر کے آتا ہوں۔ رومان شاہ نے ان کو ٹیبل پر بٹھا کر آرڈر بک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آرڈر کرنے کے لیے کہا۔ وہ ان سے تھوڑا دور کھڑا ہو کر کال سن رہا تھا مگر ان کی جانب پوری توجہ سے دیکھ بھی رہا تھا۔ تم لوگ جلدی سے کھانا کھاؤ، مجھے لاہور کے لیے آج ہی نکلنا ہوگا۔ کیوں؟ آج کی ٹکٹ کنفرم ہوئی ہے۔ رومان شاہ نے سامنے پیزا، چپس اور اپنی پسند کی چیزیں رکھتے ہوئے میرب اور مرحا کو سر پر بم پھوڑا تھا۔ مگر بھائی، آپ کو تو کل جانا تھا۔ بچے، ٹکٹ آج کا کنفرم ہوا ہے تو مجھے آج ہی جانا ہوگا کیونکہ کام بہت ضروری ہے۔ اور تم اپنا منہ مت لٹکاؤ، میں کل رات کو واپس آ جاؤں گا۔ مرحا کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھ کر رومان شاہ نے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت سے کہا۔ رومان شاہ نے ایک نظر میرب کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی جانے کی خبر سے چہرہ تو اس کا بھی اتر گیا تھا مگر اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر رومان شاہ کے دل کو کہیں نہ کہیں اچھا لگ رہا تھا کہ کوئی اس کے جانے سے اس قدر اداس ہو رہا ہے۔ میرب کے چہرے کی اداسی رومان شاہ کے دل کو سکون دے رہی تھی۔ شاہ، جلدی آئیے گا۔ کیوں؟ رومان شاہ اپنے کف کے بٹن بند کرتے ہوئے مرر کے سامنے کھڑا بالکل سپاٹ سے لہجے میں بولا۔ آپ کے بنا گھر اچھا نہیں لگتا۔ کیوں اچھا نہیں لگتا؟ شاہ پلیز خود ہی سمجھ جائے نا۔ میرب اپنی نظروں کو جھکائے ہوئے اپنے ہاتھوں پر نظر جما کر کھڑی تھی۔ اداسی اور شرم سے لال ہوتی ہوئی میرب کی نیچرل خوبصورتی رومان شاہ کے دل کو بہکا رہی تھی۔ وہ سامنے ڈریسنگ مرر میں میرب اپنے نظریں جمائے ہوئے بڑے لاپرواہی سے انداز سے لاہور جانے کے لیے تیار ہوئی۔ میں بن بولے کیسے سمجھوں؟ تم منہ سے کچھ بولو گی تو پتہ چلے گا نا کہ تم کیا چاہتی ہو۔ ویسے تو شاہ، دنیا جہان کی باتیں سمجھ آ جاتی ہیں آپ کے، جو نہ بولی جائیں وہ بھی سمجھ جاتے ہیں۔ مگر اب بول رہی ہوں کہ آپ کے سوا گھر اچھا نہیں لگتا تو اس کا مطلب تو کوئی 5 سال کا بچہ بھی سمجھ جائے۔ مگر شاہ کی موٹی بدھی میں اتنی سی بات نہیں آ رہی۔ ویسے بہت بڑے بزنس مین اور سمجھدار بنتے ہیں، حالانکہ مطلب صاف تھا کہ میں آپ کو بہت مس کروں گی۔ میرب غصے سے اپنی نظریں دیوار پر جمائے ہوئے اپنے دماغ میں سوچ کر اپنے چہرے کے زاویے اوپر نیچے کر رہی تھی۔ مرر میں اس کی حرکتیں دیکھ کر رومان شاہ مسکرا رہا تھا۔ میرب سب ڈاؤن ہو گیا ہے، کچھ رہ تو نہیں گیا؟ رومان شاہ اپنا بیگ چیک کر کے بیگ کو ہینڈل سے پکڑ کر روم سے باہر نکل آیا۔ شاہ کتنے روڈ ہیں آپ، کم سے کم جاتے ہوئے بندہ سلام دعا ہی کر لیتا ہے۔ میرب شاہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اپنے منہ کے زاویے بدلتے ہوئے سوچتی آ رہی تھی۔ کہاں گم ہو؟ رومان شاہ جان بوجھ کر میرب کے آگے چلتا ہوا ایک دم سے رکا۔ وہ اس کے بے خیالی کو دیکھ رہا تھا۔ بے خیالی میں میرب آگے چلتے ہوئے رومان شاہ کو رکے ہوئے نہ دیکھنے کی وجہ سے سیدھی جا کر اس کے پشت سے ٹکرائی تھی اور اب اپنا ماتھا پکڑ کر کھڑی ہوئی رومان شاہ کی طرف ٹک کر دیکھ رہی تھی۔ خیریت؟ یہ تمہاری بدحواسیاں مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ شاہ کی طرف اپنا رخ کرتے ہوئے ایک آبرو اٹھا کر روبدار آواز سے بولا۔ ویسے بڑا آپ کو میرے دل کی بات سمجھ آ رہی ہے۔ کچھ نہیں، ایک بار واپس آ لینے دو، اس کے بعد تمہاری یہ بڑبڑاہٹ ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ وہ سخت لہجے سے کہتا ہوا اپنی ماں کے روم کی جانب بڑھا جہاں پر اس کی ماں صوفے پر بیٹھی ہوئی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے امی جان، پھر میں چلتا ہوں۔ آپ ذرا مسکرا کر میری جانب دیکھیں، آپ سے وعدہ کیا ہے میں کل ٹائم سے پہنچ جاؤں گا، تو پھر آپ کا موڈ کیوں خراب ہے؟ رومان صاحب اپنی ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے پاؤں دبانے لگے۔ رومان، تمہیں پتہ ہے کہ کل مرحا کا مایوں ہے، پھر بھی تم جا رہے ہو؟ میرے 2 ہی بچے ہیں جن کی شادیاں میں بہت دھوم دھام سے کرنا چاہتی ہوں۔ تم نے اپنی مرضی سے بالکل سادگی سے رخصتی کروائی، اب ولیمہ بھی کرنے کے لیے تم فی الحال تیار نہیں ہو۔ اب مرحا کی شادی میں بہت اچھے طریقے سے کرنا چاہتی ہوں اور تم یہاں پر نہیں ہوگے تو یہ سب نہیں ہو سکے گا۔ رومان شاہ کی ماں اپنی ناراضگی جتاتے ہوئے اپنا چہرہ ایک سائڈ پر کر کے بیٹھ گئی۔ میری پیاری امی جان، آپ جیسا چاہتی ہیں شادی ویسے ہی ہوگی، میں کہیں پہ کوئی کمی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ آپ میری اتنی سی بات سمجھیں۔
کہ اگر جانا بہت ضروری ہوگا اس لیے ہی جا رہا ہوں، مگر کل رات میں آپ کے پاس ہر صورت پہنچ جاؤں گا۔ یہ وعدہ ہے آپ کے بیٹے کا اپنی ماں سے۔ اپنی ماں کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اوپر کرتے ہوئے ان کی ناراضگی دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امی جان، اب آپ مجھے مسکرا کر رخصت کریں اپنی دعاؤں کے ساتھ۔ رومان شاہ صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ رومان شاہ کی ماں نے اپنے بیٹے کی بات کا یقین کرتے ہوئے محبت سے گلے لگا کر ماتھا چومتے ہوئے بہت ساری دعاؤں سے اپنے بیٹے کو رخصت کیا۔ مرحا، آپ نے اپنا اور امی جان کا دھیان رکھنا ہے۔ میں کل رات انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس ہر صورت پہنچ جاؤں گا۔ امی جان، آپ مجھے باہر تک چھوڑنے نہیں آئیں گی؟ اپنی ماں کو واپس صوفے پر بیٹھا دیکھ کر رومان شاہ نے پوچھا۔ نہیں، میرے گھٹنوں میں کافی درد ہے، میرب تمہیں باہر تک چھوڑ کر آئے گی۔ رومان شاہ کی ماں ایک عقل مند خاتون تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میرب اور رومان شاہ کو باہر تک چھوڑنے جائے۔ رومان شاہ کی ماں نے آنکھ کے اشارے سے مرحا کو ملنے کے بعد اسے بھی باہر جانے سے روک دیا۔ رومان شاہ کا بیگ ذکیہ ڈرائیور تک پہنچا آئی تھی۔ رومان شاہ کا سامان گاڑی میں رکھا جا چکا تھا۔ میرب رومان شاہ کے ساتھ چلتی ہوئی باہر تک آئی۔ رومان شاہ بنا بات کیے گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ رومان شاہ کے اس طرح چپ کر کے جانے سے میرب بہت اداس ہو گئی۔ وہ وہیں مین ڈور کے پاس ہی رک گئی، جبکہ رومان شاہ چلتا ہوا مین گیٹ کی طرف چلا گیا۔ شکل کیوں لٹکی ہوئی ہے؟ رومان شاہ کی آواز پر میرب نے چونک کر اوپر دیکھا۔ دونوں آئی بروز اٹھا کر آنکھوں کا اشارہ کرتے ہوئے مسکرایا۔ آپ واپس کیسے آ گئے؟ میرب نے حیرانی سے پوچھا۔ پیروں سے چلتا ہوا آیا ہوں۔ شاہ کا انداز شرارتی تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تو کیا مطلب تھا؟ اسے یوں شرماتا ہوا دیکھ کر رومان شاہ نے ٹھنڈی سانس فضا میں چھوڑ دی۔ میرب کے ماتھے پر اپنے لبوں کا بوسہ دیتے ہوئے بہت گہری نظر سے اسے دیکھا۔ خیال رکھنا اپنا، میں کل رات تک آ جاؤں گا، پہنچ کر فون کروں گا، اپنی فون کا بھی دھیان رکھنا، کہتے ہوئے مسکرا کر واپس مین گیٹ کی طرف چلا گیا، جبکہ میرب اس کے جانے کے بعد بندروں کی طرح اچھل اچھل کر اپنے دل کو تسکین دے رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کہ جاتے ہوئے شاہ اسے اتنی محبت سے دیکھ کر اور مل کر گیا ہے۔ بے وقوف لڑکی! رومان شاہ اپنی گاڑی کے مرر سے اسے یوں اچھلتا دیکھ کر اپنے نابی لبوں سے مسکرایا جا رہا تھا۔ میرب کی بچوں جیسی حرکتیں دیکھ کر رومان شاہ کو بہت ہنسی آ رہی تھی۔ بے وقوف لڑکی! تمہاری معصوم حرکتیں تمہارے شاہ کو بہت بھاتی ہیں، اور ایک دن تم اپنے شاہ کو اس طرح بہکا کر اپنی جان کا ہی عذاب بناؤ گی۔ وہ مسکرا کر سوچتا ہوا گھر سے دور اپنی ایک بہت بڑی حسرت کو پورا کرنے جا رہا تھا۔ اب رونے کا کیا فائدہ ہے؟ جب وقت تھا تو ہمیں خود عقل نہ آئی تھی۔ ہماری بیویوں نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی۔ ہم نے اپنے بھائی کی بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کو اس کے گھر سے روتا ہوا نکالا، تو آج خدا نے ہمیں وہیں واپس پلٹ کر بھیجا ہے۔ پھر ہمارا رونا کس کام کا نہیں ہے؟ ہاں بھائی صاحب، ظلم تو ہم نے کیا ہے اور حد سے زیادہ کیا ہے، جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے اچھے طرح سے دی ہے۔ نہ جائیداد، نہ عزت رہی، شہرت رہی، نہ ہی گھر۔ دونوں بھائی آپس میں گلے مل کر رو پڑے۔ وسیم، میرا خیال سے ہمیں جا کر اپنے بھائی کی بیوہ اور اس یتیم بچے سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ جب تک وہ ہمیں معاف نہیں کریں گے، ہمارا رب بھی ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ خدا نے کہا ہے کہ جب تک جس کا تم نے دل نہیں دکھایا وہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تو میں بھی تیرے لیے اپنی معافی کے دروازے کبھی نہیں کھولوں گا۔ اویس شاہ اپنے بھائی وسیم شاہ کو سمجھا رہے تھے، مگر بھائی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنی آسانی سے وہ لوگ ہمیں معاف کر دیں گے؟ وسیم، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ بھائی صاحب، آپ کتنی بار شہر گئے ہیں مگر واپس آ گئے؟ آپ نے تو بتایا نہیں کہ کیا آپ کے بھابھی اور رومیوں سے ملاقات نہیں ہوتی تھی، یا انہوں نے ہمیں معاف کرنے سے انکار کر دیا؟ وسیم شاہ نے اپنے بھائی اویس شاہ کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھا۔ اویس شاہ سے کچھ بولا نہیں گیا، مگر وقت کے اکڑے ہوئے انسان کو وقت نے اس طرح سے توڑا تھا کہ آنسو اس کے گالوں سے بہہ رہے تھے۔ پاپا، ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ مہک روتی ہوئی اپنے باپ کے گلے لگ کر آ بیٹھی۔ بیٹا، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی زمین ہے جہاں پر ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ ہوگی۔ مہک کے باپ نے روتے ہوئے بیٹے کو گلے سے لگایا۔ پاس کھڑی ہوئی دونوں کی بیویاں رو کے بے حال ہو رہی تھیں، کیونکہ آج سارا عیش و عشرت، یہ ٹھاٹ آن بان سب ختم ہونے والا تھا۔ ایک بھائی کو
تو اس کے گناہوں کی سزا خدا نے اسے بے اولاد رکھ کر بہت اچھی طرح سے دی تھی۔ وسیم بے اولاد تھا، وسیم کے پاس اولاد نہیں تھی، اور اویس شاہ کی 2 اولادیں عاصم اور مہک تھے۔ عاصم نے گاؤں کے ایک اور چودھری کے بیٹے کے ساتھ مل کر گاؤں کے ایک غریب بے آسرا لڑکی کی عزت کو تار تار کیا تھا۔ ماں باپ کی غلط پرورش اور باپ کے پیسوں پر پلتے ہوئے بگڑی اولاد نے کسی کی بیٹی کی زندگی برباد کی تھی۔ عاصم پر جب گاؤں والوں نے گھیرا تنگ کیا تو وہ اپنی جان بچا کر بھاگ کر کراچی چلا آیا۔ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی وہ اپنے بیٹے کو صحیح اور غلط کا فرق نہیں سمجھا سکے تھے، بلکہ اسے سپورٹ دے کر کراچی میں ہی ایڈمیشن کروا دیا، جہاں پر وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنے لگا۔ مگر گاؤں کے کچھ بااثر لوگوں نے اسے غریب کسان کی مدد کی اور اس کے بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے آگے بڑھے۔ اس طرح کے لاہور پولیس کے پاس فائل کر دیا گیا، مگر عاصم کراچی میں تھا تو پولیس نے یہ کیس سندھ پولیس کے حوالے کر دیا اور سندھ پولیس نے بہت جلدی عاصم شاہ کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا اور اس کی بہت اچھی خاطر تواضع کی، اس لیے بہت آسانی سے اس نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ اب تلاش اس کے ساتھی لڑکے کی بھی جاری تھی۔ اویس شاہ نے اپنی جان لگا دی تھی اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے، مگر ہر طرف سے ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا تھا۔ اویس شاہ اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اپنے بیٹے کو رہا کرانے میں ناکام رہا تھا۔ ایک رات وسیم شاہ اور اویس شاہ کی فیکٹری میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ اب وہ شعلے کسی کی سازش کا نتیجہ تھے یا رومیو اور اس کی مجبور ماں کے آنسوؤں کا صلہ، یہ تو وہ رب ہی بہتر جانتا تھا، مگر فیکٹری جلنے سے ان کا کاروبار تباہ ہو گیا۔ سب مشینز جل کر کباڑی کا ڈھیر بن چکی تھیں۔ لوگ ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے تھے، کام کرتے بھی کیسے؟ کام کرنے کے لیے کچھ تھا بھی نہیں بچا۔ فیکٹری میں کپڑے کا سٹاک جل کر خاک بن چکا تھا، کاروبار پوری طرح سے ٹھپ ہو گیا۔ اب عاصم شاہ کے کیس پر لگانے کے لیے اور گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے زمینیں بیچنا شروع کر دیں۔ عاصم شاہ نے جو کرتوت کیے تھے اس کی معافی اور رہائی بالکل نہیں ملی اور نہ ہی ملنی تھی، کیونکہ کیس سندھ پولیس کے ایک ایماندار آفیسر کے ہاتھ میں پہنچ گیا تھا، جس کو اویس شاہ اور وسیم شاہ کی جانب سے ایک بہت بڑی رشوت آفر کی گئی، مگر جب بات نہیں بنی تو پھر سفارشیں کروائی گئیں، مگر جب دیکھا کہ اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا تو اویس شاہ نے اپنی پہنچ کے بل پر پولیس والے کی ایک فیملی ممبر پر اٹیک کروا دیا، جس کی وجہ سے کیس اور پیچیدہ ہو گیا۔ جو انسپکٹر عاصم کے کیس کو ہینڈل کر رہا تھا، پہلے تو اپنی ایمانداری کی وجہ سے اس کیس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہ رہا تھا، مگر اب یہ کیس ایک ضد بن چکا تھا، اس لیے عاصم کی رہائی کا ہر دروازہ ایک کے بعد ایک بند کرتا جا رہا تھا، اور ادھر حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ اب نوبت یہاں تک آ پہنچی تھی کہ گھر کی بڑی حویلی کی نیلامی ہو رہی تھی۔ مہک اور عاصم کا باپ اس وقت ایک بہت بڑی بیماری سے لڑ رہا تھا، جس کا علاج بہت مہنگا اور بہت طویل تھا، مگر ان کے پاس علاج کے لیے پیسے تک نہیں تھے۔ آج ان کا آخری سرمایہ ان کی حویلی، جن پر وہ کبھی ناگ بن کر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس حویلی سے مظلوم بھائی کی بیوہ اور یتیم بچوں کو روتے ہوئے نکالا تھا، آج وہ حویلی کسی اور کی ملکیت بننے جا رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں وقت پلٹنے دیر نہیں لگتی۔ کل جو خود کو راجا مہاراجا سمجھتے تھے، آج وہ فقیر بن کر کھڑے ہوئے اپنے ہی گھر کی نیلامی ہوتے ہوئے اپنی روتی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ بس ایک سائن کی دوری رہ گئی تھی۔ مثال بالکل سوٹ بیٹھتی تھی۔ چیڑے تو دے نے دل برباد ہوں گے، آج کسی نو رلایا ہے کل آپ رو گے۔ تشریح: جو توڑتے ہیں دوسرے کا دل وہ بھی ایک دن برباد ہو جاتے ہیں، کسی کو رلاتے ہیں تو ایک وقت وہ خود بھی روتے ہیں۔ یہاں پر شاعر نے واضح کر کے بتایا ہے کہ رلانے والا خود کبھی سکون میں نہیں رہ سکتا، جس طرح آج رومیو کے تایا، چچا، مہک، عاصم، ان کی بیویاں سب رومیو اور ان کی مجبور ماں کے آنسوؤں کی قیمت چکا رہے تھے۔ مہک جو عیش و عشرت دیکھ کر اپنے ماموں کے بیٹے سے شادی کی، وہاں پر اس کے روپیہ پیسہ تو ملا، مگر شوہر کی نظروں میں وہ عزت نہیں ملی جو ایک بیوی کو ملنی چاہیے۔ نہ کبھی اپنے شوہر کی نظروں میں وہ محبت دیکھ سکی جو ہمیشہ رومیو کی آنکھوں میں اسے اپنے لیے نظر آتی تھی۔ دونوں کی آپس میں انبن اور نام ملتی ہوئی مزاجوں کی بنا پر شادی زیادہ عرصے تک نہ چل سکی تھی۔ 6 مہینے بعد ہی مہک کی طلاق ہو گئی تھی اور واپس وہ میکے آ کر بیٹھ گئی تھی۔
مہک کی طلاق ہونے کے بعد مہک نے ننیال والوں سے بھی تعلقات کافی خراب ہو چکے تھے، اس لیے اب یہ لوگ ان سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے تھے۔ آج اویس شاہ اپنے ہر گناہ کے لیے اپنے رب کے آگے شرمندہ تھا۔ اکلوتی بیٹی گھر واپس آ کر بیٹھ گئی تھی، بیٹا جیل میں سڑ رہا تھا، گھر نیلام ہو رہا تھا، خود ایک خطرناک بیماری سے جوجھ رہا تھا۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، بڑے بڑے ترم خان بھی سیدھے ہو جاتے ہیں۔ آج اس کی حالت دیکھ کر سب کو یہ کہاوت بہت اچھے سے سمجھ آ گئی تھی کہ پیسے پر غرور مت کر، کسی کو اتنی ہی اذیت دو جتنی خود لے کر برداشت کر سکو۔ آج وقت کے مارے ہوئے کڑے اپنی ہی حویلی کی نیلامی ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ نیلامی کی اس بولی سے تالیوں کی گونج اٹھتی تھی اور نیلامی کرنے والا مائک اٹھا کر خوشی سے ڈیل ڈن کرنے ہی والا تھا کہ کسی کی بڑھتی ہوئی نیلامی کی رقم نے آواز میں ایک روک دیا۔ 15 کروڑ، 15 کروڑ، 20 کروڑ۔ نیلامی کی اس رقم سے اب کوئی آواز دوبارہ نہیں ابھری تھی۔ نیلامی میں بیٹھے ہوئے لوگ اتنی بڑی رقم سے آگے بول ہی نہیں پائے تھے۔ 20 کروڑ، 20 کروڑ 1، 20 کروڑ 2، 20 کروڑ 3، اور یہ حویلی 20 کروڑ کی نیلامی میں ڈن کی جاتی ہے۔ مائک والے نے اونچی آواز میں سب کو آگاہ کرتے ہوئے کہا، مبارک ہو دلاور صاحب، یہ شاندار حویلی اور اس کے اندر کی خوبصورت آسائشی چیزیں آپ کی ہوئیں۔ آپ یہاں پر سائن کریں تاکہ ہم حویلی کے پیپرز آپ کے حوالے کر سکیں۔ نہیں، سائن اس حویلی کے مالک خود آ کر کریں گے۔ تو سر، کیا آپ مالک نہیں؟ جی نہیں، بس 2 منٹ کا ٹائم دیجیے، وہ ابھی پہنچتے ہی ہوں گے۔ لیجیے، آ گئے حویلی کے اصل مالک۔ میں تو صرف ان کی طرف سے بولی لگا رہا تھا، مالک تو یہ ہیں۔ دلاور خان ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے اپنی نظریں باہر راستے کی جانب کی۔ دلاور شاہ کے ہاتھ کے اشارے کی جانب سب نے ہی دیکھا، جن میں گھر کے ممبران اور نیلامی میں آئے ہوئے سب لوگ بھی شامل تھے۔ آنے والی پرسنالٹی دیکھ کر سب کی نظریں اش اش کر اٹھیں۔ اس کی خوبصورت پرسنالٹی دیکھنے والوں کی نظروں پر اب اپنی چھاپ چھوڑ رہی تھی۔ اس کا گورا رنگ کالے سوٹ میں 14ویں کی چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ بلیک کلر کے برانڈڈ کرتا شلوار پہنے ہوئے، کاندھے پر اسکن کلر کے گرم شال ڈال کر اکڑے ہوئے مغرور چال سے چلتا ہوا آ رہا تھا، نظریں سامنے اپنی منزل پر مرکوز کیے ہوئے۔ شال کو گلے میں ڈال کر اس کے دونوں کارنر سامنے کی طرف لٹک رہے تھے، جس سے اس کی پرسنالٹی اور بھی جاذب نظر لگ رہی تھی۔ کرتے کے بازو فولڈ کیے ہوئے تھے، جس سے اس کی مردانہ بازو واضح نظر آ رہے تھے۔ خوبصورت کلائیوں پر گہرے مردانہ بال اس کی مردانہ شخصیت کو اور بھی نکھار رہے تھے۔ اس نے ہاتھ خوبصورت بلیک ایپل کی رسٹ واچ پہنی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا اس گھڑی کا شعبہ بڑھ گئی ہے پہننے والے کے ہاتھ میں جا کر۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا پرو میکس آئی فون 15، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ آنے والے کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے۔ پیروں میں برانڈڈ شوز پہنے ہوئے تھے، جس سے وہ اپنی مردانہ وجاہت کے ساتھ چلتا ہوا خوبصورتی کے ساتھ قدم بڑھاتا ہوا نیلامی کے مائک اسٹیج تک پہنچا تھا۔ وہ اس طرح سے گزر کر اسٹیج تک پہنچا جیسے ارد گرد کوئی بھی نہ کھڑا ہو۔ آنکھوں پر لگے ہوئے دھوپ سے بچنے والے چشمے کی وجہ سے اس کی شخص کی آنکھوں کی گہرائیوں کے دیکھنے سے لوگ قاصر تھے۔ یہ لیجیے سر، اور یہاں پر سائن کر دیجیے۔ اس آدمی نے فائل آگے کرتے ہوئے پین پکڑایا۔ سر، آپ کو حویلی بہت مبارک ہو۔ سائن ہونے کے بعد اب یہ خوبصورت 2 ایکڑ رقبے پر پھیلی ہوئی عالی شان حویلی رومان شاہ ولد تبریز شاہ کی ہو چکی تھی۔ آج رومان شاہ عرف رومیو اس حویلی کا مالک تھا جہاں سے ایک دن اسے بے عزت کر کے حصے سے دستبردار کر کے نکال دیا گیا تھا۔ رومان شاہ کو دیکھ کر مہک کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جس رومیو کو کبھی اس نے غریب سمجھ کر گھر کا نوکر کہہ کر دھتکارا تھا، آج وہ رومان شاہ بن کر واپس لوٹا تو مہک کو اپنی قسمت پر رونے کا دل کر رہا تھا۔ خوبصورتی میں تو وہ کبھی بھی کم نہیں تھا، مگر وقت، جوانی اور پیسے نے اس قدر نکھار دیا تھا کہ مہک کی نظریں نہیں ہٹ رہی تھیں۔ یہ رومیو ہے نا؟ بے اختیار مہک کی ماں کے لبوں سے نکلا۔ نہیں، یہ رومان شاہ ہے۔ رومیو وہ تھا جس کی ہمارے پاس اوقات نہیں تھی، اور یہ رومان شاہ ہے جس کے پاس کھڑے ہونے کے لیے ہمارے لیے وقت نہیں، نہ ہمارے لیے اوقات ہے۔ رومان شاہ کا تایا
بڑی حسرت اور فخری نظروں سے رومان شاہ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آپ کو پتا تھا رومیو اتنا قابل ہو گیا ہے؟ کیا آپ یہ بات جانتے تھے؟ مہک کی ماں نے بڑی تجسس سے بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے مہک کے والد سے پوچھا۔ ہاں پتا تھا۔ پھر ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ جان کر تم لوگ کیا کر لیتے؟ رومیو اور اس کی ماں سے معافی مانگتے؟ میں نے کوشش کی تھی، مگر ہمارا ماضی کے گناہ اتنے زیادہ تھے کہ رومیو ہم سے نہیں ملنا چاہتا۔ میں جب بھی عاصم کے سلسلے میں کراچی جاتا تھا، ہر بار رومیو کے آفس جا کر رومیو سے ملنے کی کوشش کرتا، مگر ہر بار اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ تو ایسے میں تم لوگوں کو کیا بتاتا؟ مہک اور مہک کی والدہ کو وہ سب بتا رہا تھا۔ پاپا، اس نے تو ہماری طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا، وہ تو ایسے گزر گیا جیسے ہم وہاں پر اس کو نظر ہی نہیں آئے ہوں۔ مہک اور اس کی ماں اویس شاہ کا شکوہ کر رہی تھی۔ بیٹا، ہم لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، اس کے بعد اس کا یہ ریئیکٹ کرنا بنتا ہے۔ مہک اور اس کی ماں چپ ہو گئیں، کیونکہ حقیقت یہی تھی جو اویس شاہ ان کو بتا رہا تھا۔ جلدی سے یہ لہنگا اور چولی ٹرائل روم میں جا کر چیک کر لو، تاکہ گھر جا کر کوئی پرابلم نہ آئے۔ اور یار جلدی چیک کرنا، ہمیں جلدی گھر پہنچنا ہے اور جا کر تمہارے مایوں کی تیاری بھی کرنی ہے۔ اگر شاہ آ گئے تو بہت ناراض ہوں گے ہمارے اس طرح اکیلے ڈرائیور کے ساتھ آنے پر۔ تمہیں پتہ ہے کہ شاہ کو اس طرح ڈرائیور کے ساتھ ہمارا آنا بالکل پسند نہیں۔ میرب اور مرحا جو ڈرائیور کے ساتھ مال میں آئی ہوئی تھی، ویسے تو وہ امی جان سے اجازت لے کر آئی ہوئی تھی، مگر رومان شاہ کو یہ پسند نہیں تھا وہ دونوں اس طرح اکیلی ڈرائیور کے ساتھ گھومتی پھریں۔ اس لیے میرب کی تو اب ڈر کے مارے جان نکل رہی تھی۔ بھائی نے رات کو آنا ہے؟ ابھی ان کے آنے میں بہت ٹائم ہے۔ میرب کو اتنا گھبرا کر تیز تیز بولتے ہوئے دیکھ کر مرحا میرب کو تسلی دے رہی تھی۔ حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ جان مرحا کی بھی نکل رہی تھی ڈر کے مارے۔ ہاں مرحا، مجھے پتہ ہے، مگر ہمیں جلدی گھر پہنچنا ہے۔ اگر ان کا فون آ گیا تو پھر کیا جواب دیں گے؟ ہاں بھابھی، یہ بات تو سوچنے والی ہے۔ میری جان، اب سوچ لو اور مہربانی کر کے جلدی سے چیک کر کے واپس آؤ۔ تب تک میں تمہاری شادی کے ڈریس کے ساتھ بینگلز لے کر آتی ہوں۔ میں سلیکٹ کر لوں یا تم خود آ کر پسند کرو گی؟ میرب نے جاتے ہوئے پلٹ کر پوچھا۔ نہیں، آپ خود پسند کر لیں، میں تب تک یہ ٹرائی کر کے آتی ہوں۔ مرحا اپنا لہنگا اور چولی کی ٹرائل روم کے اندر آ گئی۔ مرحا مرر کے سامنے کھڑی ہوئی نظروں سے نیچے کو جھک کر بہت غور سے اپنا لہنگا دیکھ رہی تھی، جس پر بہت ہی خوبصورت موتیوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے نقش اور کورے کے ٹکڑے لگے کر کام ہوا تھا۔ ریڈ لہنگے پر گولڈن کام بہت ہی اٹھ رہا تھا۔ مرحا ٹرائل روم میں آ کر بہت ہی اداس سی ہو کر اپنی شادی والا ڈریس چیک کر رہی تھی۔ پورا ڈریس پہن کر مرر کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھ رہی تھی۔ وہ رف سے چہرے میں بھی دلہن کا لباس پہنے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اپنے لہنگے کا کام دیکھنے میں اس قدر مگن تھی کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوا کوئی کب آ کر اتنا پاس اسے بے حرکت کو اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ اسے احساس تو اس وقت ہوا جب کسی نے اپنی مضبوط بازوؤں سے اسے گھیر کر کسا تھا۔ چپ ہوں شاہ، چپ میں ہوں پاگل لڑکی۔ مرحا کے ڈر سے آنکھیں باہر آنے کو تھی۔ اگر شاہ میر اس وقت اس کے منہ پر ہاتھ نہ رکھتا تو مرحا نے پورا مال اکٹھا کر لینا تھا۔ میں آپ ٹھیک ہے نا؟ مرحا کی چیخ آواز سن کر مال گرل باہر کھڑی ہوئی مرحا سے مخاطب ہو کر پوچھ رہی تھی، میم آپ ٹھیک ہیں؟ مرحا کے منہ پر شاہ میر نے اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ مرحا کی پشت پر اپنا سینہ لگائے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کی پیٹھ پر باندھ کر دوسری اس کے منہ پر رکھے ہوئے کھڑا تھا۔ آواز دو، اسے کہو کہ تم ٹھیک ہو۔ شاہ میر نے آہستہ سے مرحا کے کان میں سرگوشی کی۔ مرحا نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اشارہ کیا۔ یہ ہٹاؤ گے تو کہوں گی نا، جلدی بولو اور اس کو کہو یہاں سے جائے۔ اور آپ یہاں پہ کرنے کیا آئے ہیں؟ میری چھوٹی سی پولیس انسپکٹر، میری انویسٹیگیشن بعد میں کر لینا، پہلے وہ جو باہر کھڑی ہے اسے بولو کہ جائے۔ میم آپ کی آواز نہیں آ رہی، کیا میں اندر آ جاؤں؟ نہیں آپ جائیں، میں ٹھیک ہوں۔ مگر میم آپ کی چیخ سے تو بالکل بھی نہیں لگتا کہ آپ ٹھیک ہیں۔ اب میں کیسے بتاؤں کہ میں نے جن دیکھ لیا ہے؟ مرحا نے غصے سے چہرہ پیچھے کی جانب موڑتے ہوئے شاہ کی طرف دیکھا، جو دانت نکالتے ہوئے اپنی ٹھوڑی مرحا کے کاندھے پر ٹکائے ہوئے اسے اپنے باہوں کے گھیرے میں لیے کھڑا تھا۔ شرم اور ڈر سے مرحا کی سانسیں اٹھی ہوئی تھی۔ چلی گئی ہے، اور اب بتائیں آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ مرحا نے شاہ میر کے باہوں سے نکلنے کے لیے اپنی کوہنی اس کے پیٹ میں ماری۔ اف جنگلی لڑکی، یہ کیا کر رہی ہو؟ اس کے پکڑاؤ مضبوط ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی بیوی کو شادی کے جوڑے میں دیکھنے کا سب سے پہلا حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے، بس وہی حق آزمانے آیا ہوں۔
آپ میں کوئی شرم حیا ہے یا نہیں؟ ایسے کوئی ٹرائل روم میں کپڑے چینج کرتے ہوئے لڑکی کو دیکھ لیتا ہے؟ مرا اپنی چھوٹی سی ناک کو سکوڑ کر اور بھی چھوٹا کر کے غصے سے بول رہی تھی۔ پہلی بات کہ تم کوئی لڑکی نہیں، نکاح ہو چکا ہے، اسلامی اور قانونی طور پر تم میری بیوی ہو، اور اس لیے مجھے تمہیں دیکھنے کی پوری آزادی حاصل ہے۔ اور دوسری بات، لڑکی میں تمہارے چینج کرنے کے بعد آیا ہوں، حالانکہ دل کو تو یہی ارادہ تھا کہ اپنی بیوی کو میں اسی حالت۔ کتنے بے شرم ہیں آپ! مرحا نے شرم کے مارے اپنا ہاتھ شامیر کے منہ پر رکھا۔ شامیر نے مرحا کے گال پر ایک زوردار کس کی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے! ایس پی کی جان، اس بدتمیزی نہیں کہتے، منہ میٹھا کرنا کہتے ہیں۔ آخر یار، آج تم اپنی شادی کا ڈریس لے کر جا رہی ہو تو منہ میٹھا کرنا تو بنتا ہے۔ وہ شرارتی ہو رہا تھا۔ سوٹ میرا ہے تو منہ میٹھا آپ کو کیوں کروانا ہے؟ مرحا نے اپنی کم عقلی اور معصومیت میں یہ جملہ بولا۔ ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ چلو کوئی بات نہیں ہے، اب تمہارا منہ میٹھا کروا دیتا ہوں۔ اب مرحا کو اپنے جملے کی اہمیت تو پتہ چل چکی تھی، مگر اب ہو کچھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ مقابل اس کے لبوں پر جھک کر اپنے لبوں کو سکون پہنچانے کے لیے اس کے ننھے لبوں کو اپنی قید میں لے لیا تھا۔ اب مرحا اس کی گرفت میں سوائے تڑپنے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ آپ بہت گندے ہیں، بہت بدتمیز ہیں۔ شامیر اس کے لبوں پر گستاخی کر کے پیچھے ہٹا تو مرحا نے غصے سے اس کے سینے پر ہاتھ دھکیلتے ہوئے کہا۔ شامیر کے لبوں کو سختی سے مرحا کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ میری جان، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تم نے خود کہا کہ ڈریس تمہارا ہے، منہ میٹھا بھی تمہارا ہونا چاہیے، تو میں نے تو بس تمہارے حکم کی تکمیل کی ہے۔ اور شامیر نے آنکھ ماری۔ میں نے تو کچھ ایسا نہیں کہا۔ اچھا، مجھے تو یہی سمجھ آیا۔ چلو ایک کام کرتا ہوں، میں اپنی کس واپس لے لیتا ہوں۔ وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ پلیز پیچھے ہٹیں۔ اوکے، ریلیکس ہو جاؤ، کچھ نہیں کرتا۔ شامیر مرحا کی حالت دیکھ کر پھر ہنسا تھا۔ آپ کو اندر کس نے آنے دیا؟ آپ کیسے اندر آئے؟ مرحا نے حیرانی سے پوچھا۔ مرحا، شاید آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ کا شوہر ایک پولیس والا ہے جو ہر کام جائز اور ناجائز طریقے سے کرنا جانتا ہے۔ ہاں، اور آپ ناجائز طریقے سے ہی اندر آئے ہوں گے۔ نہیں، فی الحال تو میں اندر بھی جائز طریقے سے آیا ہوں، اور مال میں آپ لوگوں کے پاس بھی جائز طریقے سے ہی آیا ہوں۔ پلیز اب چلے جائیں، بھابھی چوڑیاں لے کر آتی ہوں گی۔ نہیں، میں تمہیں شاپنگ کروانے کے لیے آیا ہوں، اور ڈرو نہیں، اپنی اور تمہاری ماں کی اجازت طلب کر کے آیا ہوں۔ مگر بھائی نے ساری شاپنگ کروا دی ہے۔ یہ لہنگا چولی کا کلر مجھے بالکل پسند نہیں ہے، اس لیے باہر چلو اور میری پسند کا میرا فیوریٹ کلر لہنگا لو، اور پیسے میں خود دوں گا۔ اپنے بھائی کو بولنا کہ اب وہ اپنے پیسے اپنی بیوی پر لوٹایا کرے۔ اپنی بیوی پر پیسہ لٹانے کے لیے اس کا شوہر ہے۔ اب میں جا رہا ہوں، تم چینج کر کے باہر آؤ۔ شامیر آہستہ سے بولتا ہوا ٹرائل روم سے باہر نکل گیا۔ مرحا تو دیکھتی ہی رہ گئی کہ یہ بندہ آیا کیسے اور گیا کیسے۔ بھائی، آپ کب آئے؟ مرحا، جو میرب کے ویڈنگ ڈریس کے میچنگ بینگلز لے کر واپس آ رہی تھی، اچانک اپنے بھائی کو سامنے دیکھ کر کھلکھلائی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے بھائی کے گلے ملی۔ کیا ہے میرا بچہ؟ شامیر نے اپنی لاڈلی بہن کے سامنے دیکھا، خوشی سے اسے اپنے ساتھ لگایا، اس کا حال چال پوچھ رہا تھا۔ تم تو بچے ہمیں بھول ہی گئی ہو۔ شامیر نے ہنستے ہوئے ناراضگی کا اظہار کیا۔ نہیں بھائی، میں آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ بس شاہ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے میرے جانے کے نام سن کر۔ میرب کے منہ سے پھسلا تھا۔ میرب کو احساس ہو گیا تھا کہ شاہ کے بارے میں بھائی کو بتانا غلط کر دیا۔ کوئی بات نہیں، 2 دنوں کی بات ہے، اس کے بعد جب خود اپنی بہن سے دور رہنا پڑے گا تب اس اکڑو کو احساس ہوگا کہ کیسے بہن سے دور رہنا تکلیف ہوتی ہے۔ شامیر کا لہجہ سخت ہو گیا تھا اور ساتھ میں ماتھے پہ بل پڑنے لگے۔ رومان شاہ کا نام سن کر بھائی، آپ غلط سوچ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، مجھے جانے سے منع نہیں کرتے، بس امی جان کہتی ہیں میرے جانے سے گھر کی رونق کم ہو جاتی ہے۔ امی جان کی وجہ سے شاہ روکتے ہیں۔ وہ اپنی بات کو چھپانے کے لیے ایک نیا جھوٹ بول رہی تھی۔ آخر میرب اپنے شاہ کی برائی اپنے بھائی سے کیسے کر سکتی تھی، جبکہ اسے پتا تھا ایک شیر ہے تو دوسرا سوا سیر، ایک اینٹ ہے تو دوسرا پتھر۔ تو ایسے میں میرب کبھی بھی ان دونوں کو آپس میں تصادم نہیں چاہتی تھی۔ کیا آپ شادی کے بعد مجھے میرے گھر نہیں آنے دیں گے؟ ٹرائل روم سے واپس آتے ہوئے مرحا نے شامیر اور میرب کی بات سن کر گھبرا کر کہا تھا۔ نہیں مرحا، بھائی نے بس غصے سے بول دیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرب نے 2 قدم بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر خود کے پاس کیا۔
نہیں، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ جو سلوک بھائی آپ کے ساتھ کریں گے یہ بھی میرے ساتھ وہی سلوک کریں گے۔ مرا شاہ کی بات سن کر کافی پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے شاہ کی بات کو سچ ہی مانا تھا۔ شادی کے بعد تمہارا گھر وہ نہیں ہوگا بلکہ میرا گھر ہی تمہارا گھر ہوگا، شاہ نے دو ٹوک انداز سے کہا۔ تو پھر کیا آپ مجھے اپنے گھر میں قید کر لیں گے ہمیشہ کے لیے؟ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ ہاں، اگر تمہارا بھائی میری بہن کو اپنے گھر میں قید کر کے رکھ سکتا ہے تو پھر مجھے بھی تمہیں یہی رکھنا ہوگا۔ اس کا لہجہ کہیں سے بھی مذاق والا نہیں تھا۔ آپ مجھ سے شادی صرف بھائی سے بدلہ لینے کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو پھر تم ایسا ہی سمجھو۔ شاہ کا لہجہ اور تیور دونوں ہی خراب تھے۔ میرب ہانکوں کی طرح کبھی اپنے بھائی کو اور کبھی مرا کی جانب دیکھتی۔ بھائی، آپ لوگ کیوں بات کو اتنا بڑھا رہے ہیں؟ بات اتنی بڑی تو نہیں ہے جتنی بڑی آپ لوگوں نے بنا دی ہے۔ بھائی، مجھے شاہ نے آنے سے نہیں منع کیا، آپ کو بتا چکی ہوں۔ میرب کو اپنے الفاظوں پر خود ہی غصہ آ رہا تھا۔ اس نے کیوں اپنے بھائی سے شاہ کے بارے میں کہا؟ مرا، شاہ کا فون آ رہا ہے کیا؟ میرب جو اپنی فون مرا کے آگے کر کے نمبر دکھا رہی تھی۔ مرا کے چونکنے سے میرب کے ہاتھ سے فون زمین پر گر گیا اور فون کی اسکرین ٹوٹ گئی اور فون آف ہو گیا۔ فون بند ہو چکا تھا۔ میرب اسے بار بار آن کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہ کے ڈر سے گھبرائی ہوئی میرب کے چہرے کے زاویے شاہ بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہ آن کیوں نہیں ہو رہا؟ شاہ سمجھیں گے میں نے خود فون آف کر دیا۔ میرب فون گرنے کی وجہ سے پریشان ہو گئی تھی۔ بھابھی مجھے فون کر رہے ہیں۔ مرا نے رنگ کی آواز پر اپنے فون کو ہینڈ بیگ سے نکال کر دیکھا۔ فون اسکرین پر جگمگاتا ہوا بھائی دیکھ کر مرا کے قدموں تلے سے جان نکل گئی۔ نمبر دیکھتے ہی فون میرب کے آگے کیا۔ مرا، پلیز تم بات کر لو۔ میرب نے گھبراتے ہوئے فون ہاتھ میں میرب کی جانب کیا۔ بھابھی، میں بھائی سے کیا کہوں گی کہ ہم کہاں ہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ اگر رومان شاہ کا فون ہے تو اٹھا کر بات کر لو، شاہ نے مرا اور میرب کے ڈرے ہوئے چہرے دیکھ کر کہا۔ مرا، میں نے کہا تھا نا کہ جلدی کرو، ہم لوگ آ کر یہاں سے جلدی نکل جاتے تو ہم لوگ گھر پہنچ جاتے۔ میرب نے بنا شاہ کی بات کا جواب دیے مرا کا ہاتھ پکڑے۔ مرا، چلو جلدی کرو۔ میرب کے سامنے رومان شاہ کی کھا جانے والی نظریں آ گئی تھیں۔ چلو اب جلدی چلو۔ میرب مرا کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹنے والے انداز سے ساتھ لے جا رہی تھی۔ میرب بیٹا، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنی گھبرائی ہوئی ہو؟ تم فون اٹھاؤ، رومان شاہ کو بولو کہ تم مال میں ہو اور میں ہوں تم لوگوں کے ساتھ، اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ شاہ تیز قدموں سے چلتا ہوا پاس آیا۔ آپ کو بھائی کا نہیں پتا، میں نے آپ سے کہا تھا نا، میں نے یہ سب کچھ خرید لیا ہے، پھر بھی آپ نے زبردستی اتنا کچھ لے کر دے دیا، خواہ مخواہ میں اتنا ٹائم ویسٹ ہو گیا۔ میرے ساتھ گزارا ہوا وقت تم کو ویسٹ ہونا لگتا ہے؟ شاہ کا لہجہ سرد ہوا۔ مرا میرب کے ساتھ بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ میری بات کا جواب دو، میرے ساتھ گزارا ہوا وقت تمہیں ویسٹ ہونا لگتا ہے؟ مرا کی بات شاہ کو بہت بری لگی تھی۔ ہاں، آج آپ نے ہمارا ٹائم ویسٹ کیا ہے۔ گڈ، ویری گڈ، ٹھیک ہے، اب ہماری ملاقات رخصتی کی بات ہوگی اور تب تک تم رہو اپنے بھائی کی ملکیت بن کر۔ شاہ بے حد غصے سے مرا کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بھائی پلیز، شاہ نے ہاتھ اٹھا کر میرب کو چپ رہنے کو کہا۔ اگر آپ اپنے شوہر سے اتنا خوفزدہ ہوتی ہیں اور ڈرتی ہیں تو ذرا اپنی نند کو بھی بتایا کریں کہ شوہر کی ویلیو کیا ہوتی ہے۔ شاہ مرا کی جانب دیکھتے ہوئے بہت سخت نظروں سے طنز کر رہا تھا۔ میرب کا تو اس وقت خود دماغ کام نہیں کر رہا تھا وہ کسی سے کیا کہتی۔ میں تم دونوں کو گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ شاہ نے اس بار مرا کی جانب دیکھا بھی نہیں تھا۔ شاہ نے میرب اور مرا کو دل کھول کر شاپنگ کروائی تھی۔ اف یار، میرا ویڈنگ ڈریس والا بیگ تو اندر ہی رہ گیا۔ مرا میرب سے بھی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ بھابھی، بھائی کا فون پھر سے آ رہا ہے۔ مرا اپنے فون پر رومان شاہ کا نمبر دیکھ رہی تھی۔ حد ہے یار، کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ رومان شاہ نہ ہو گیا کوئی توپ چیز ہو گیا جو فون سے نکل کر تم لوگوں کو فائر مار دے گا۔ لہجہ بہت غصے والا تھا۔ حد ہے، کس قدر ڈرا کے رکھا ہوا ہے دونوں کو۔ شاہ کا سخت موڈ خراب ہو رہا تھا۔ ڈرا کر نہیں رکھا، بھائی ہماری کیئر کرتے ہیں، ان کو ہماری فکر ہوتی ہے، اس لیے ہمیں گھر سے اکیلا نہیں جانے دیتے۔ مرا نے فوراً سے اپنے بھائی کی طرفداری کی۔ جی مجھے پتا ہے کہ آپ کے بھائی بہت کیئر کرتے ہیں، شاہ نے ساتھ میں چلتی ہوئی گھور کر کہا تھا۔ مرا نے شاہ کے تیور دیکھ کر نظریں جھکا لی۔
شاہ میر غصے سے بولتا ہوا واپس مڑا اور جا کر مرحا کا ویڈنگ سوٹ لے کر آیا جو رومان شاہ کے فون کے ہڑبڑاہٹ سے مال میں بھول گیا تھا۔ وہ بگڑے ہوئے تیور لیے ہوئے ویڈنگ سوٹ والی بیگ کو غصے سے مرحا کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اس کی آنکھ کے اشارے سے گاڑی کی طرف آنے کو کہا۔ اپنے بھائی کا غصے والا موڈ دیکھ کر میرب بھی گاڑی میں خاموش سے بیٹھی رہی اور مرحا کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں اپنے بھائی کے ڈر سے پھولے ہوئے ہیں یا اس کی اکڑو ASP کو دیکھ کر۔ راستہ بہت خاموشی سے کٹ رہا تھا کہ رومان شاہ کا پھر سے فون آیا۔ بھابھی پلیز فون اٹھا لیں، بھائی بار بار فون کر رہے ہیں، مرحا نے فون میرب کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ میرب نے بڑی مشکل سے فون کانپتے ہاتھوں سے اپنے کان کو لگایا۔ کیوں اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میرب السلام علیکم۔ رومان شاہ واٹ دا ہیل از دس، فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ رومان شاہ کے دھاڑ نے میرب کے دل کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ شاہ وہ میرا فون ٹوٹ گیا ہے اس لیے نہیں اٹھایا، لفظوں کو توڑتے ہوئے بولا۔ اور مرحا کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ انداز اب بھی وہی تھا۔ تمہیں میری آواز سنائی نہیں دے رہی؟ میرب کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر رومان شاہ غصیلے لہجے میں غصیلی آواز میرب کے کانوں میں زہر کھول رہی تھی۔ شاہ بیل بند تھی، پتہ نہیں چلا۔ میرب نے ایک اور جھوٹ بولا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ تم دونوں زندہ بھی ہو یا مر چکی ہو؟ رومان شاہ کا کٹھیلا لہجہ سن کر اب میرب کا دل تو یہی کہہ رہا تھا کہ پہلے تو زندہ تھی مگر اب ضرور مر جائیں گے اس کا غصے سے، مگر ڈر کر کچھ بولی نہیں، صرف سوچ کر رہ گئی۔ میرب تم کہاں ہو؟ لہجہ ایک دم سپاٹ ہوا تھا۔ شاہ میں وہ اٹک اٹک کر بولی، میں اپنے کمرے میں ہوں۔ اور مرحا کہاں ہے؟ وہ اپنے روم میں اسٹڈی کر رہی ہے۔ میرب نے بہت کانفیڈنس سے جواب دیا۔ امی جان کہاں ہے اور کیا کر رہی ہیں؟ وہ تسبیح پڑھ رہی ہیں۔ گڈ، تم سچ میں کمرے میں ہو؟ جی شاہ۔ شاہ آپ رات تک پہنچ جائیں گے؟ ہاں پہنچ جاؤں گا۔ شاہ جلدی پہنچ جائیے گا، آپ کے بنا گھر اچھا نہیں لگ رہا۔ مجھے امید ہے کہ میرے آنے کے بعد بھی اچھا نہیں لگے گا۔ جی کچھ نہیں، اللہ حافظ، رات کو ملتے ہیں۔ جی۔ میرب جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہی تھی۔ شاہ میر فرنٹ شیشے میں غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میرب بیٹا یہ کیا تھا؟ سوری بھائی، اگر سچ بتاتی تو شاہ بہت غصہ کرتے۔ غصے سے بچنے کے لیے جھوٹ بولنا کوئی حل ہے؟ شاہ میر گاڑی کے اسٹیئرنگ پر نظریں جما کر بیٹھا تھا۔ شاہ میر دونوں کو مین گیٹ کے سامنے چھوڑ کر چلا گیا۔ شاہ میر میرب سے تو ملا تھا مگر مرحا کی ناراضگی اپنے دل میں لیے ہوئے واپس چلا گیا۔ اس نے جاتے ہوئے مرحا سے کوئی بات نہ کی۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں شاہ کے آنے سے پہلے واپس آ گئی۔ میرب روم کا لاک کھولتے ہوئے بڑبڑائی، پہلے شاہ کے آنے سے ہی پہلے فریش ہو جاتی ہوں، پھر کچھ اور کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے واش روم میں چلی گئی فریش ہونے کی نیت سے۔ اف! میرب دونوں ہاتھوں سے ٹاول منہ پر رکھے ٹاول کو رب کرتی ہوئی آ رہی تھی۔ ہلکا سا ٹاول آنکھوں سے ہٹا تو سیدھی نظر لیٹے ہوئے رومان شاہ پر گئی۔ شاہ آپ کب آئے؟ میرب گھبراتی ہوئے اپنے لفظ کھپا رہ کر بولی، میں اس وقت آیا جب امی جان تسبیح پڑھ رہی تھی بقول تمہارے، اور مرحا اپنے روم میں اسٹڈی اور تم روم میں آرام۔ آخری لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ شاہ میں وہ آرام سے سوچ لو، نیا جھوٹ۔ شاہ میں کیا آپ کو بتانے ہی والی تھی۔ میرب اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ اس کے لفظوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور اپنی بات کو لفظوں میں توڑ توڑ کر بول رہی تھی۔ کب بتانے والی تھی؟ ہاں؟ میرب کو آج نعمان شاہ کے تیور پرانے رومان شاہ جیسے لگ رہے تھے۔ فون کر کے میں نے پوچھا تھا نا کہاں ہو تم لوگ، ایک کے بعد ایک جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے دیا۔ یہ کہتے ہوئے رومان شاہ میرب کے روبرو آ گیا۔ رومان کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اپنی جگہ پر کھڑی رہو، ایک قدم بھی پیچھے گئی نا تمہارے ٹانگیں توڑ دوں گا۔ رومان شاہ غصہ 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ اب بولو اتنے جھوٹ بولنے کی وجہ؟ شاہ سچ میں بولوں؟ شاہ دانتوں کو کپکپاتے ہوئے بولی۔ میرب مجھے جواب چاہیے۔ میرب کی خاموشی رومان کو اور غصہ دلا رہی تھی۔ شاہ میں نے کہا صحیح سے بولو، اس طرح سے جھوٹ اپنی ہی لائن میں بولو تو بالکل اس طرح سے۔ رومان نے میرب کے دونوں کندھوں کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ شاہ مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس وقت ڈر نہیں لگ رہا تھا تمہیں جب جھوٹ بولا؟ رومان شاہ چیخا تھا۔ رومان شاہ اتنے زور سے چیخا کہ میرب کی ہچکیوں کی رونے لگی۔ چپ، مجھے آواز نہیں آنی چاہیے تمہاری۔ میرب نے ڈر کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آواز بند کرنے کے لیے وہ ہچکیوں کے ساتھ روتی ہوئی بہت معصوم لگ رہی تھی۔
میرب، میں تم سے جتنا سافٹ ہوتا جا رہا ہوں تم اتنی ہی بے وقوفیاں کر کے مجھے واپس اسی مقام پر لا کر کھڑا کر دیتی ہو۔ شاہ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی۔ وہ روتے ہوئے جھک کر رومان شاہ کے سینے سے لگ گئی۔ میرب، مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر جھوٹ نہیں۔ شاہ، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی، کبھی بھی نہیں بولوں گی۔ اپنا چہرہ اوپر کرو، اٹھو، ہچکچیوں سے روتے ہوئے بولی۔ اپنا چہرہ اوپر کیے، ہچکچیوں سے روتی ہوئی بولی۔ شاہ، آپ مجھ سے ناراض مت ہوجیے، میں نہیں بولوں گی اب جھوٹ۔ میرب کے لہجے میں رومان شاہ کو کھو دینے کا ڈر واضح دکھائی دے رہا تھا، جس کو دیکھ کر رومان شاہ کا لہجہ نرم پڑا۔ تمہیں میری ناراضگی سے فرق پڑتا ہے؟ جی شاہ، بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر فرق پڑتا ہے تو تم نے جھوٹ نہ بولتی۔ شاہ، میں ڈر گئی تھی، اور ہم وہاں پر اکیلے نہیں تھے، ہمیں ہمارے ساتھ بھائی بھی تھا۔ وہ وہاں کیا کرنے آیا تھا؟ ہمیں شاپنگ کروانے آئے تھے۔ میرب نے اس بار صاف گوئی سے کام لیا۔ کیوں؟ میں نے تم لوگوں کو شاپنگ نہیں کروائی تھی، اور تم لوگوں نے اگر اور شاپنگ کرنی تھی تو تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا نا۔ رومان شاہ کا لہجہ تھوڑا سرد ہوا۔ ہم نے بھائی کو منع کیا تھا، مگر انہوں نے کہا وہ اپنی بیوی کو شاپنگ کروانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا رومان شاہ اپنی بیوی پر لٹائے پیسے، اور وہ اپنی بیوی پر لٹائیں گے۔ میرب نے آج کچھ بھی نہیں چھپانا تھا، اب اس نے ہر بات سچ بولنی تھی۔ میرب کو اتنا زیادہ سچ بولنے سے رومان شاہ کے لبوں پر ہنسی پھیلی۔ پھر اور کیا کیا وہاں پہ؟ پھر بھائی کو مرہا کا لہنگا نہیں آیا پسند؟ بھائی کو چھوڑو، تم اپنی بات بتاؤ، تم نے وہاں پہ کیا کیا اور کیا خریدا؟ رومان شاہ نے میرب کی بات کو درمیان میں کاٹتے ہوئے کہا، میں نے کچھ بھی نہیں لیا۔ کیوں؟ تمہیں کچھ نہیں چاہیے تھا؟ چاہیے تھا کیا؟ شاہ، مجھے گجرے چاہیے تھے۔ پھر کیوں نہیں لیے؟ آپ کے ڈر سے، مجھے گھر جلدی آنا تھا۔ ہاں تو گجرے پہنتی نا۔ رومان شاہ نے ایک ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں جی، میرب نے دھیمے سے لہجے میں بولا۔ تمہیں گجرے پسند ہیں؟ بہت زیادہ۔ جب لڑکی کو اس کا شوہر پہناتا ہے نا، مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں۔ کس لڑکی کا شوہر پہناتا ہے؟ تمہیں کیوں اچھا لگتا ہے؟ شاہ، اس میں فیلنگز ہوتی ہیں نا، اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے۔ اور تم نے کہاں دیکھا یہ سب کچھ؟ میں نے ٹک ٹاک پر دیکھا ہے۔ اچھا، کیسے پہناتے ہیں وہ گجرے؟ پہلے وہ اپنی بیوی کو پیار سے دیکھتے ہیں، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر گجرے پہناتے ہیں، اور ہاتھ میں میرب نے اپنا ہاتھ جلدی سے رومان شاہ کے آگے کر دیا۔ پھر اپنی بیوی کے ہاتھ پر کس کرتے ہیں۔ ہاں، کس کرتے ہیں، اس سے آگے بتاؤ۔ اور کیا؟ رومان شاہ نے میرب کے ہاتھ کو چومتے ہوئے کہا۔ آپ میری بات دھیان سے نہیں سن رہے۔ میرب ہلکے سے غصے سے انداز سے بولی۔ اسے لگ رہا تھا شاہ اس کی فیلنگز کو صحیح سے فیل نہیں کر رہا۔ ارے یار، سن تو رہا ہوں، آپ فیل نہیں کر رہے نا؟ افسردہ سے لہجے میں کہا۔ اگر فیل کرنے بیٹھ گیا تو تم رات کے فنکشن کے لیے لیٹ ہو جاؤ گی۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، چھوڑو، آگے بتاؤ۔ پھر لڑکی بھی مسکرا کر اپنے شوہر کو دیکھتی ہے۔ اچھا، آگے؟ بس ویڈیو ختم ہو جاتی ہے۔ بس تم تو یہاں تک ہی دیکھا ہے؟ ہوتا ہے، یہاں تک ہی ہوتا ہے۔ اچھا، رومان شاہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ چلو تم فریش ہو جاؤ، میں امی جان سے مل کر آتا ہوں۔ یہ کہتا ہوا دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ شاہ، آپ نے کچھ کھایا؟ شاہ، آپ کا دھیان کدھر ہے؟ آپ سے میں پوچھ رہی ہوں۔ رومان شاہ جو میرب کے خوبصورت سراپے پر نظر ٹکائے ہوئے تھا، میرب کے دوبارہ پوچھنے پر ہوش کی دنیا میں آیا۔ ہاں، کیا پوچھ رہی ہو تم؟ میں نے پوچھا آپ کچھ کھائیں گے؟ مختصر سا جواب۔ کیا کھائیں گے؟ تمہیں آنکھ کے اشارے سے کہا۔ مجھے؟ شاہ، میں کوئی کھانے کا پوچھ رہی ہوں، میں اپنا نہیں پوچھ رہی۔ مجھے کیسے کھائیں گے؟ کھانا کھائیں گے نا۔ تمہیں پتہ ہے انسانوں کا خون بہت لذیذ ہوتا ہے۔ میں انسان ہوں، اور تمہیں کس نے بتایا کہ انسانوں کا خون سب سے لذیذ ہوتا ہے؟ اور اب آپ کو کیسے پتا؟ آپ نے پیا ہے؟ میرب اب بیچاری بڑی پریشان ہو کر ان کی باتوں کو سن رہی تھی۔ پیا تو نہیں ہے، پر تھوڑا سا چکھا ہے۔ شاہ، آپ انسانی خون پیتے ہیں تو کیا آپ ویمپائر ہیں؟ میں انسانی خون نہیں پیتا، بس ایک من پسند لڑکی ہے اس کا خون پیتا ہوں۔ اچھا، وہ انسان آپ کو خون پینے بھی دیتا ہے؟ میرب رومان کے اس قدر مذاق کو زیادہ سیریس لینے لگی تھی۔ ہاں بالکل، پلا دیتا ہے۔ اچھا، کہاں سے پیتے ہیں آپ اس کا خون؟ بڑی معصومیت سے بولی۔ یہاں سے۔ اپنے انگوٹھے سے میرب کے ہونٹوں کو رب کرتے ہوئے خمار لہجے میں بولا۔ جب آپ نے یہاں سے خون پیا تو اس نے کچھ کہا نہیں؟ وہ بڑی پریشانی ہو گئی تھی رومان کی باتوں سے۔ نہیں، وہ رونے لگ گئی تھی۔
چھی شاہ، آپ کسی لڑکی کا خون پیتے ہیں؟ میرب کو رومان شاہ کی بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ کیوں بھائی، وہ بڑی خوبصورت ہے، میں بھی تو خوبصورت ہوں، معصومیت سے بھرے لہجے سے بولی۔ ہاں تمہارا بھی پی لیتا ہوں۔ جی نہیں، کوئی ضرورت نہیں، اب آپ اس کا ہی جا کر پئیں خون۔ چلو ٹھیک ہے، اس کا ہی پی لوں گا، فی الحال تو میں امی جان سے مل کر آتا ہوں۔ شاہ نے آخری دفعہ کب پیا تھا آپ نے خون؟ 5 دن پہلے۔ اچھا، میرب منہ لٹکائے ہوئے بولی۔ رومان شاہ کو میرب کی حالت دیکھتے ہوئے بڑا ہی مزہ آ رہا تھا۔ کہاں پیتے ہیں آپ اس کا خون؟ میرا مطلب ہے کس جگہ پہ پیتے ہیں؟ جگہ کوئی خاص نہیں، جہاں موقع مل جائے، چھت پر، بیڈ روم میں، کہیں بھی۔ اچھا، آپ نے آخری بار کس جگہ پہ خون پیا؟ چھت پہ۔ اچھا، آپ اس کو چھت پر لے گئے تھے اور آپ کی چھت پر آئی تھی؟ ہم دونوں کی چھت ایک ہی ہے۔ میرب کچھ سوچتے ہوئے چپ کر گئی۔ شاہ، میں کہاں تھی جب آپ نے اس کا خون پیا تھا؟ میں نے نہیں دیکھا، میں کچھ دیر بعد پی لوں گا پھر اس کا۔ نہیں، وہاں پر بہت سی طوطے تھے جو کہ خود بھی یہی کام کر رہے تھے اور کسی نے نہیں دیکھا مجھے۔ انہیں دیکھ کر تو مجھے آئیڈیا آیا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر مسکراتے ہوئے وہ روم سے نکل گیا۔ پیچھے میرب سوچتی رہ گئی کہ چھت پہ 5 دن پہلے رومان شاہ اور وہ تھے۔ ہائے اللہ، یہ سب تو شاہ مجھے کہہ رہے تھے۔ میرب تم کتنی بے وقوف ہو، کتنی آسانی سے تمہیں پاگل بنائے گئے۔ میرب کو اپنی کم عقلی پر غصہ اور ہنسی، شرم، تینوں چیزیں بیک وقت آ رہی تھیں۔ السلام علیکم، شامیر نے اپنی ماں کو پیچھے سے ہگ کرتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام میری جان، یاد آ گئی تمہیں؟ تمہاری ماں بھی ہے۔ ماما کیسی بات کر رہی ہیں آپ؟ میں بھول سکتا ہوں آپ تو یہاں ہیں۔ یہاں وہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ اچھا، اب مکھن مت لگاؤ۔ ویسے ماما آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ میرے اتنی پیارے روم کو آپ دلہن کیوں بنا رہی ہیں؟ بیٹا جی، آپ کے روم کو دلہن اس لیے بنا رہی ہوں، جس کو آپ لے کر آ رہے ہیں نا، وہ لڑکی ہی وہ دلہن بن کر آپ کے روم میں آئے گی، تو وہ اس روم میں بھی تو آ سکتی ہے نا۔ ہاں، اس روم میں بھی آ سکتی ہے۔ شامیر کی ماں منہ کا زاویہ بدلتے ہوئے بولی۔ ماما پلیز، اتنی پیاری تھیم ہے بلیک، اور اس کو بے رنگ مت بولے۔ بے رنگا ہی ہے، جسے لا رہے ہو نا، اس کے آگے یہ سارے رنگ بے رنگے ہیں۔ اس سے پہلے تمہارے روم میں رنگ بھرنے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے شامیر کے کان کو کھینچ کر بولی۔ آؤ مائی ڈیئر موم، جیسا آپ کو لگے ویسا ہی کریں۔ گڈ، تمہارے پاپا کدھر ہیں؟ وہ بھی عید کا چاند بنے ہوئے ہیں، کچھ پتہ نہیں کہاں ہے۔ اور تیاریاں کہاں تک مکمل ہوئیں؟ تم دونوں باپ بیٹا مجھے کچھ بتاتے ہی نہیں ہو، جیسے میں تو گھر میں ہوں ہی نہیں۔ وہ ہلکا سا غصے اور ناراضگی کی کیفیت میں بولی۔ نہیں ماما، ایسی بات نہیں ہے، آپ ہیں تو سب کچھ ہے، اور آپ پریشان نہ ہو، سب کچھ مکمل ہو گیا ہے۔ وہ بابا ابھی ریسیپشن کا پتہ کر رہے ہیں۔ اچھا، رات کو ہمیں جانا ہوگا مرحا کے مایوں کا سوٹ اور رسم ادا کرنے کے لیے۔ صحیح ہے، چلی جائیے گا، لمبا سانس کھینچتے ہوئے بولا۔ تم نہیں چلو گے؟ نہیں ماما، آپ لوگ چلے جائیں، میرا دل نہیں۔ آہا، شامیر کی ماں کو شامیر کی بات کھٹکی تھی۔ کیا کچھ ہوا ہے رومان بیٹے کے ساتھ تمہارا؟ کچھ نہیں ماما، اس سے تو میری ملاقات ہی نہیں ہوئی، اور کچھ نہیں ہوا، پریشان نہ ہو، ویسے میں تھک گیا ہوں اس لیے۔ شامیر، پکی بات ہے نا؟ جی جی ماما، پکی بات ہے، کچھ چھپا تو نہیں رہے؟ نہیں ماما۔ چلو ٹھیک ہے، پھر تم آرام کرو، ہم لوگ تیاری کرتے ہیں جانے کی، اور تم دیکھ لو تمہیں اگر روم میں کچھ اور چینج کروانا ہے۔ نہیں جی، مجھے تو کوئی چینج نہیں کروانا، آپ دیکھ لیں آپ اپنی بہو کے حساب سے، اور میرا کتنا روم رنگین کرنا ہے، میرا نہیں ہمارا۔ اب اس میں تمہاری بیگم بھی ہوگی تو وہ ہمارا بولیں۔ ماما، کچھ زیادہ ہی نہیں طرفداری ہو رہی اپنی بہو کی؟ ایک دن میں ہی اپنا بیٹا پرایا کر دیا، اب تو وہ محترمہ آئی بھی نہیں ہے، تو کل آ ہی جانا ہے، اللہ نے خیر کرے تو اس کی طرفداری کروں گی، آخر اتنی پیاری بہو ہے میری۔ بہو نہیں بلکہ بیٹی آ رہی ہے میری۔ ایک میرب گئی، دوسری میرب آ رہی ہے، شامیر کی ماں مسکراتے ہوئے بولی۔ چلیں جی، ٹھیک ہے، جیسا آپ کہتی ہیں۔ اگر ماں بیٹی کے پیار بھری باتیں ختم ہو گئی ہوں تو بیگم صاحبہ مجھے 1 کپ چائے ملے گی؟ دروازے سے آتے ہوئے شامیر کے پاپا شامیر اور اس کی ماں کے درمیان ہوئی باتیں کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ جی بالکل ملے گی، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں۔ ماما پلیز لڑیے گا مت۔ شامیر نے فوراً اپنی ماما کا ٹون، جو فل موڈ میں تھا اپنے شوہر سے لڑنے کا، چلیں کیا یاد کریں گی، شامیر کی خاطر آپ کو معاف کیا۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں بنوا کر لاتی ہوں چائے۔ شامیر،
تم بھی پیو گے چائے؟ نہیں ماما، مجھے بلیک کافی بنوا دے۔ اچھا میں بھجواتی ہوں۔ مہک، تمہارے بابا کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، ڈاکٹر فوراً آپریشن کا بول رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں ماما، مگر ہمارے پاس آپریشن کے لیے پیسے نہیں ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ بیٹا ایسے بھی تو نہیں چھوڑ سکتے نا انہیں، اتنی تکلیف میں کچھ تو کرنا ہوگا۔ مما آپ بتائیں کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جس سے ہم بابا کا آپریشن کروا سکیں۔ ایک شخص ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے، دروازے سے آتی ہوئی مہک کا چاچو بولا۔ مہک اور اس کی ماں نہ سمجھتے ہوئے سر کو ہلایا۔ رومیو ہماری مدد کر سکتا ہے، مگر بھائی صاحب وہ ہماری مدد کیوں کرے گا؟ ہم نے اس کے ساتھ جو کیا وہ صحیح کیا تھا، جو وہ ہماری طرف نظر بھر اٹھا کر دیکھتا۔ کیا ہمدردی مدد کرنے کے لیے راضی ہوگا؟ مگر بھابھی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمیں اتنی بڑی رقم دے۔ پہلے بھی بہت قرضے ہیں ہمارے اوپر۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر پر رومیو کا ایک ویک پوائنٹ ہے جس کو وہ کبھی بھی منع نہیں کر سکتا۔ چاچو کون؟ مہک فوراً بولی۔ سیما بھابھی، اگر ہم اپنی التجا سیما بھابھی کے آگے رکھیں تو وہ ہماری مدد ضرور کریں گی، اور ان کا کہا رومیو کبھی نہیں منع کرے گا۔ ہاں بھائی صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر سیما بھابھی کے ساتھ بھی تو ہم نے اچھا نہیں کیا تھا، اس کے ساتھ بھی ہم نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، وہ ہمیں کیوں سہارا دیں گی؟ بھابھی مجھے تو بس ایک ہی حل نظر آ رہا ہے، آپ دیکھ لیں، مجھے تو اور کوئی بھی مسیحا نظر نہیں آ رہا۔ یہ کہتا ہوا پریشان کی حالت میں کمرے سے چلا گیا۔ مہک جی اگر تم رومیو سے بات کرو تو شاید وہ ہماری مدد کر لے۔ مما میں کیسے بات کر سکتی ہوں اور کس منہ سے بات کروں؟ آپ کو یاد ہے جب چھوٹے چاچو بیمار تھے اور رومیو ہمارے پاس مدد کے لیے آئے تھے تو ہم نے انہیں ہاتھوں سے دھکا دے کر منہ پھیر لیا تھا، وہ ہماری مدد کیوں کریں گے؟ مجھے آج بھی وہ آنکھیں یاد ہیں جن سے آخری دفعہ وہ مجھے دیکھتا ہوا گیا تھا۔ پر بیٹا اب ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے، جن ہاتھوں سے تم نے اسے دھکا دیا تھا انہی ہاتھوں سے تم اس کے قدموں میں بیٹھ جانا اپنے باپ کی زندگی بچانے کے لیے۔